جگن اپنے کمرے سے ہو کر آئی تو ہاتھ میں جیولری باکس تھا جو اس نے فارس کے حوالے کیا۔ میری طرف سے یہ تمہاری ہونے والی بیوی کے لیے تحفہ ہے۔ آپا، میں پہلے سے بتا رہا ہوں، میں بہت مہنگا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ جانتی ہوں، اب میرا کوئی حق نہیں رہا جس کی وجہ سے میں تمہیں چپ کروا سکوں۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تمہیں بھی میرے امیر باپ کی بیٹی ہونے پر کوئی مسئلہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب اپنے شوہر کا سارا غصہ مجھ غریب پر نکالیں۔ ٹھیک ہے، بغیر سوال جواب کے تحفہ قبول کرتا ہوں۔ میں کیا، میری آنے والی نسل بھی کبھی آپ کی دی ہوئی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرے گی۔ اگر میرے کسی بچی نے بھی کہا کہ تائی اماں نے آئی فون کیوں دیا ہے، میں ان کو تھپڑ مار کر چپ کروا دوں گا۔ کمینوں، جو دیتی ہیں چپ چاپ پکڑ لو۔ فارس تاشفین کے تاثرات دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا، کیونکہ جب سے جگن نے تاشفین کا سوال ہی کچا، پورے کے پورے تاشفین کو ہی اگنور کیا تھا۔ تاشفین خاموش کھڑا تھا۔ جگن وہاں سے ہٹ گئی اور اسرار احمد کے پاس جا کر پوچھنے لگی، ابو، اب وقت تو زیادہ نہیں ہے جو اچھے سے آرڈر دے کر نگھی کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ بنوائے جائیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ سب ریڈی میڈ لے آؤں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ نہ سوچے کہ انہوں نے بالکل ہی سادگی سے نکاح کر دیا ہے۔ نکاح کے لیے کسی ہوٹل میں انتظام کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف جو بھی مہمان ہیں وہ تو شریک ہوں گے ہی، ہم بھی اپنی طرف سے قریبی رشتہ داروں کو ولیمے پر بلا لیں گے۔ نکاح چونکہ آج ہی ہے تو بس خود ہی شامل ہو جاتے۔ اسرار احمد نے جگن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جگن بیٹی، تم تو اخلاقی لحاظ سے تاشفین کے قد سے بھی بڑی ہو۔ میرا اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ ہمیشہ دامن تنگ پڑے۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم جو بہتر سمجھو کرو۔ ساتھ ہی انہوں نے تاشفین کو آواز دی، جو اسی طرح خاموش سا آ کر دروازے میں روک گیا تھا۔ جگن کو شاپنگ کے لیے پیسے دے دو اور ہوٹل وغیرہ کی بکنگ بھی کروا دو۔ کھانا وغیرہ بننے میں وقت لگتا ہے، ٹائم سے بک کرواؤ۔ جو جو جگن کہے وہ سب ہونا چاہیے۔ جی بہتر، کسی میرج ہال کا ملنا تو مشکل ہے، ہوٹل میں ہی بک کروا لیتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر پھر غائب ہو گیا، مگر اس کی آواز سنائی دی تھی جب فارس سے کہہ رہا تھا، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ فارس نے آ کر جگن کو بتایا، ساتھ ہی جگن کا دیا ہوا سیٹ ابو کو دکھایا۔ انہوں نے حسب عادت بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ جگن نے منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا اور فارس کے سنگ چلی آئی۔ اپنے کہے کے مطابق تاشفین گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ فارس نے جگن کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ وا کیا، مگر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فارس خود ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فارس، کیا تاشفین کا جانا ضروری ہے؟ شاپنگ تو ہم دونوں ہی کر آتے۔ فارس نے سر گھما کر تاشفین کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فارس کو تسلی ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا تاشفین غصہ کرے گا، پر وہ کچھ بھی کہے یا ظاہر کیے بغیر گاڑی بازار میں سے نکالنے لگا۔ سڑک پر آتے ہی دھیمی آواز میں فارس کو مخاطب کیا، اپنی آنکھیں سائیڈ مرر اور بیک ویو پہ رکھنا، کچھ بھی عجیب لگے تو فوراً بتانا۔ فارس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آواز اتنی کم تھی، جگن چاہ کر بھی نہ سمجھ سکی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ مجھے کیا پڑی جاننے کی، میری بلا سے جو مرضی کہتا پھرے۔ تاشفین نے بیک ویو مرر میں دیکھا اور بتایا، بیگم صاحبہ، خیال رہے کہ ہم صرف ایک بوتیک پر جائیں گے اور ساری خرید و فروخت وہیں سے ہوگی۔ جگن طنزیہ بولی، اچھا، بوتیک پہ جوتے، کاسمیٹکس وغیرہ بھی مل جاتے ہوں گے؟ جی، اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تبھی جگن کی نظر سامنے اٹھی تھی اور اس کو دیکھ کر تاشفین نے آنکھ ماری۔ جگن کو تو آگ ہی لگ گئی۔ تڑک کر فارس کو بولی، فارس، اپنے بھائی کو بولو اپنی حد میں رہیں، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہوگا۔ بھائی، کیا کہا ہے؟ تمہارے سامنے ہی ہے۔ میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ جس بوتیک پر لے جا رہا ہوں وہاں سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس میں فری ہونے والا کون سا جملہ ہے؟ میری باتوں پہ تو ایویں غصہ کھا رہی ہے۔ اتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کریں تاشفین صاحب، مجھے چیپ حرکتیں کرتے لوگ زہر لگتے ہیں۔ ہاں تو مجبوری میں انسان زہر ہی پیتا ہے۔ فارس، گاڑی رکواؤ، مجھے اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے۔ یار، کیا تم لوگ بچوں کی طرح رویہ رکھے ہوئے ہو؟ بھائی میرے، تو بیوی پر مسلسل لائن جو مار رہا ہے، ایک ہی دفعہ اپنے کیے کی معافی مانگ کر اس کو منا کیوں نہیں لیتا؟ اور آپا، آپ اس کو اتنی توجہ کیوں دے رہی ہیں؟ بھاڑ میں جائیے شخص، آپ اس کو بھول کر آگے بڑھیں۔ فارس ڈانٹ کر خاموش ہو گیا۔ تاشفین کو لگا جیسے وہ دیکھ رہی ہے۔ شیشے میں دیکھتے ہی اس کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ ہلکی نم آنکھوں سے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفین کا پیر سیدھا بریک پر گیا، مگر جلدی ہٹا لیا۔ گاڑی نے جھٹکا کھایا۔ فارس نے تعجب سے بڑے بھائی کو دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ مگر تاشفین نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی دوبارہ نظر اٹھائی۔ بوتیک پر بھی زیادہ وقت باہر اپنے فون پر مصروف رہا۔
فارس اور جگن شاپنگ کرتے رہے۔ فارس، یہ والا رنگ پہن کر آؤ، رات کا فنکشن ہے، میرے خیال میں یہ رنگ اچھا لگے گا۔ نگی کا اس سے میچنگ لے لیتے ہیں۔ 6 رنگ پہن چکا ہوں، کوئی ایک تو فائنل کریں۔ یہ والی ٹرائی کرو، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی لگے گی۔ فارس سلور شیروانی لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ جگن نگی کے جوڑے پر فارس کی پگڑی رکھ کر رنگ دیکھ رہی تھی۔ کب تاشفین اندر آیا۔ ہوٹل والے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے میز ہوں گے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ بات تو آپ یا ابو بہتر جانتے ہوں گے۔ کیا تمہاری ان دنوں حارث سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ جگن کو تاشفین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ وہ کہیں لائن پہ نہیں مل رہا ہے اور میں اس کی بیوی کے منہ نہیں لگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے ڈیڈ کو کال کر کے حارث کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتی ہو؟ اس کے عملے کا کہنا ہے کہ وہ بزنس کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے پوچھو آخری دفعہ ان کی حارث سے کب بات ہوئی تھی۔ کیا ابھی کال کروں یا گھر جا کر؟ ابھی کر لو۔ اپنے ڈیڈ کو میری طرف سے فارس کے نکاح کی تقریب میں انوائٹ بھی کر دینا۔ اوہ ہاؤ سویٹ، کیا کہوں۔ ہیلو ڈیڈ، اپنا داماد یاد ہے آپ کو، جس کے لیے میں کسی کو خاطر میں نہ لائی؟ اس نے آپ کی بیٹی کو 3 دفعہ ہی طلاق دے دینی تھی، جسے آپ کی بیٹی نے بیچ میں ٹپک کر 2 تک ہی روک دیا۔ اب وہی داماد آپ کو اپنے گھر انوائٹ کر رہا ہے، ضرور آئیے گا۔ کیا یہ کہوں؟ چلو، یہ تو مان گئی ہونا کہ 3 بار طلاق دے رہا تھا، پر 2 بار ہی دی ہے۔ نہ، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ شریعت میں تو طلاق کے لیے مختلف شرطیں ہیں۔ 1 طلاق ہوئی، 2 ہوئیں، یا مکمل طلاق ہو گئی، مگر دل کی سلطنت میں ہاتھ پکڑ کر نکالنا نہیں پڑتا۔ محبوب ایک اکتائی ہوئی نظر ہی آپ پر ڈال دے تو دل مر جاتا ہے۔ تم نے کہہ دیا، جگن کو چھوڑا۔ اب 3 بار پورا کہو یا نہ کہو، جگن نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ فارس کی آواز نے تاشفین کو سوچ سے نکالا۔ پلٹ کے فارس کو دیکھا، جبکہ جگن جب بولی تو لہجے سے کچھ لمحے پہلے والی لا تعلقی مفقود تھی۔ ماشاءاللہ، صدقے جاؤں، میرا بھائی کیسا شاندار دلہا بنا ہے۔ یہ پگڑی بھی پہنو۔ اس نے آگے بڑھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو کر پگڑی فارس کے سر پر جما دی۔ مڑے بغیر تاشفین سے پوچھا، کیا خیال ہے، یہ رنگ فارس پہ جچا ہے؟ تاشفین دیکھ بیوی کو رہا تھا اور جواب فارس کے بارے میں دیا۔ ہاں، ٹھیک لگ رہا ہے۔ تمہاری ممی نے ٹھیک کہا تھا، تمہیں سیلون کا چکر لگانا چاہیے۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جگن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ اس کے احتجاج کو ذرا خاطر میں نہ لایا۔ وہ فارس کو اپنا والٹ تھماتے ہوئے بولا، سامان پیک کروا کر پیمنٹ کرو۔ ہم لوگ نچلی منزل پر موجود سیلون پر ہیں، باہر کیفے میں انتظار کرنا۔ فارس نے والٹ تھام لیا اور تاشفین اس کو ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ انسان کے پاس تھوڑی سی تہذیب ہونا تو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے۔ کس حرکت کی بات کر رہی ہو؟ اس طرح اپنی چلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ مجھے تمہارا باپ کو یاد آتا ہے، وہی دلانے لے جا رہا ہوں۔ جگن نے اپنا پورا زور لگا کر بازو کھینچا۔ میں بال نہیں کٹوا رہی ہوں۔ تاشفین نے قدم روکے، سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کچھ پل رش بھرے مال میں آتے جاتے لوگوں کے درمیان ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک جگن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ بھی کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بھیڑ کا حصہ بن کر جگن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب تک وہ کالی شلوار قمیض میں اونچے قد والا نظر آتا رہا، وہ دیکھتی رہی۔ بعد میں اس کو ڈھونڈتی بھی رہی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیلون تک آئی۔ تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ 6 بجے کا وقت تھا، مگر میزبان گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ حسین مہمانوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور بار بار دروازے کی جانب بھی نظر جا رہی تھی، جہاں فارس فون ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اب کی دفعہ لڑکا نہیں بھاگا ہے، بلکہ اس کا بڑا بھائی بھاگ گیا ہے۔ جگن نے دلہن بنی نگی کے کندھے پر ایک ہاتھ رسید کیا۔ چپ کر جاؤ، کیوں لپسٹک خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جگن، کیا تھا جو تم میرے بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ بال کٹوانے چلی جاتی ہیں؟ آخر برائی ہی کیا تھی؟ نگی، تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا سراسر احمقانہ فیصلہ ہے۔ بندہ پوچھے، اگر تاشفین کی بات اتنی ہی بری لگی تھی تو اس کی خواہش پوری کیوں کر کے آئی ہو؟ بال تو تم نے کٹوا ہی لیے، کیا تھا جو میرے بھائی کی ہمراہ جا کر کٹوا آتی، اس بیچارے کا بھی دل رہ جاتا۔ تم نے چپ نہیں کرنا ہے نا؟ میں ہی یہاں سے اٹھ جاتی ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، حیا کی کمی دیکھو کہ دلہن میں ہوں، پورے 15,000 کا میک اپ میں نے کروایا ہے اور عوام کی سارے حال کی نظریں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ تم میرے پاس سے اٹھو گے تو کسی کو میں غریب نہیں نظر آؤں گی، مگر پھر ماموں کا خیال آ جاتا ہے۔
دیکھو ذرا کیسے شفقت سے اپنی بہوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش ہماری جیٹھانی بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو موجود ہوتی۔ صرف اس لیے میں نے چپ چاپ نہ شادی کو ہاں کر دی کہ تاشفین بھائی نے فیصلہ سنایا تھا، ورنہ الماس کے دیور سے شادی کرنے سے پہلے بندہ 100 دفعہ سوچے۔ سنجیدہ بات ہونے کے باوجود جگن کی ہنسی نکل گئی۔ پورے جوش سے ہنس رہی تھی جب اندر آتے افراد نظر کے سامنے آئے۔ ہنسی ایک دم رک گئی۔ تاشفین پیچھے تھا، مہمانوں سے ہاتھ ملاتا معذرت کرتا آ رہا تھا۔ آگے جگن کے ڈیڈ تھے اور ان کے برابر میں عباس کی انگلی تھامے ماہا آ رہی تھی۔ جگن سے اپنی خوشی چھپائی نہ گئی، اٹھ کر بھانجی کے استقبال کو آگے بڑھی۔ ماہا بھاگتی ہوئی جا کر اس سے چمٹ گئی۔ آنی، میں نے آپ کو بہت سارا مس کیا تھا میری جان۔ جب مس کیا تو ملنے کیوں نہ آئی؟ تمہارے ڈیڈی کو میں نے کئی دفعہ بولا کہ تم لوگوں کو لے کر آئیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ اپنے دادا ابو سے ملو۔ وہ ماہا کو لے کر اسرار احمد کے پاس آئی جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم دادا ابو۔ اسرار احمد ایک دم سے اتنا شوق ہوئے کہ فوری طور پر جواب نہ دے سکے۔ ماہا نے ان کو جپھی ڈالی اور ان کے داڑھی مبارک والے گال پر بوسہ لیا۔ میری گڑیا آئی ہے، آج واقعی میرے لیے خوشی کا دن ہے۔ دادا ابو، نانا جان بھی آئے ہیں۔ تب تک وہ خود بھی اسرار احمد تک پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ سیٹھ صاحب نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، جگن کو ساتھ لگا کر پیار کیا اور وہیں ان کے پاس ہی خالی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اپنے ڈیڈ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں یوں ہی بھرنے کو تیار ہو گئیں۔ گلے میں پھندا سا اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ ابھی آئی کا بہانہ بناتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ اسٹیج کی پچھلی سائڈ پہ جاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ٹشو کے ساتھ مسکارا اور لائنر بچاتے ہوئے آنکھ میں آئی نمی صاف کر رہی تھی جب وہ سامنے آ کر رک گیا۔ جگن نے اکتاہٹ سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھی کوئی اور ہے، پر تاشفین کو دیکھ کر دکھ اور بھی سوا ہو گیا۔ اس نے دوپہر والا کالا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، بس اضافہ اس براؤن مفلر کا تھا جس کو گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ آگے سے ہٹے۔ کیا تمہاری تعریف کر سکتا ہوں؟ خبردار جو ایک لفظ بھی بولا تو یہی سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دوں گی۔ ایک موٹا سا آنسو ٹوٹ کر گر گیا۔ جگن کی حال کی جانب پش تھی، وہ تاشفین کا اس جانب چہرہ تھا۔ اس نے سارے حال پر نگاہ ڈالی اور پھر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑی آنسو پیتی جگن کو دیکھا۔ اپنی قمیض کی سائڈ والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیکٹ نکال کر جگن کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جگن نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس پہ گولڈن کام تھا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ جگن نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کھولی۔ پیکٹ کے اندر سے سرخ پتیوں نے جھانک کر سلام کیا۔ یہ سب چونچلے میرے دل پر لگی چوٹ مٹا نہیں سکیں گے، اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کریں تو بہتر ہوگا، اس نے پورے اعتماد سے تاشفین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور پیکٹ اس کی ہتھیلی پہ پٹک کر واپس مڑ گئی۔ یہ الگ بات کہ باقی کا سارا وقت وہ پھول آنکھوں کے سامنے سے ہٹے نہیں۔ نکاح خواہ آیا۔ فارس اور نگی دونوں سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نگی کی بھابھی نے اس کے دوپٹے کے اوپر چادر ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا۔ جب مولوی صاحب نکاح پڑھوانے لگے تو نگی جی انگلی کھڑی کرتے ہوئے بولی، کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اب اس کے گرد کھڑی ساری عوام ہکا بکا۔ آخر کون سی بات تھی جو انتظار نہ ہوا؟ پھپھی نے تو ڈانٹ بھی دیا، مگر نگی پھر نگی تھی۔ اماں ڈانٹ کر چپ کروا لینے کے دن گئے۔ اب آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، جو کہنا چاہتی ہوں کہے بغیر نہیں رہوں گی، بس تاشفین بھائی کو سامنے لائیں۔ فارس نے کالی شلوار کے ساتھ سلور شیروانی پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر کالی ہی واسکٹ تھی۔ پہلو بدل کر بڑبڑایا، اس دن بھی اس عورت کی زبان قابو سے باہر ہے، اللہ میرے حال پر رحم کرے۔ تاشفین وہیں موجود تھا۔ بولا، نگی میں سن رہا ہوں، جو کہنا ہے کہو۔ سب سے پہلی بات کہ مجھے ایک طلاق کا حق بطور ملکیت چاہیے۔ لو جی، اس پر بھی اپنے بھائی کا اثر ہو گیا ہے، نکاح ابھی ہوا نہیں اور طلاق کا شوق پہلے جاگ گیا۔ فارس کی بات پر نگی نے رکھ کر اس کی پسلیوں میں کونی ماری۔ چپ نہیں کر سکتے؟ جی بیگم صاحبہ، منہ میں گھگنیاں ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں، آپ بکیں۔ مولوی صاحب اس معاملے کے شرعی جواز کو ذہن میں رکھ کر مطمئن انداز میں سب کے منہ دیکھ رہے تھے۔ پھپھی کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ جوتا اٹھانے کو ہاتھ بے قرار ہو رہے تھے۔ نگی بدتمیز کیسی باتیں کہہ رہی ہے؟ چپ کر کے نکاح کروا۔ اماں مجھے علم تھا تم یوں ہی مجھے ڈانٹ پلا کر چپ کروا دو گی، اس لیے اس وقت کا انتخاب کیا ہے، اور تاشفین بھائی میری شرائط رد نہیں کریں گے۔ جو مانگ رہی ہوں یہ میرا حق ہے۔ کیوں اسرار ماموں، میں کچھ غلط مانگ رہی ہوں؟ نہیں بیٹی، تمہارا حق ہے، جو تمہاری شرائط ہیں بولو، میں کوشش کروں گا پوری ہوں۔ میری صرف 2 شرائط ہیں۔
پہلی شرط یہ کہ طلاق کا حق ملے، دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے فارم پر لکھیں کہ اگر کل کو فارس مجھے چھوڑتا ہے تو اس کو مجھے 50 لاکھ روپیہ دینا ہوگا۔ حق مہر چاہے تو کم سے کم شرعی مقدار رکھ لے، مگر مجھ سے علیحدگی کی صورت میں اس کو یہ رقم مجھے دینا ہوگی۔ فارس نے تاشفین کو دیکھ کر کوسنے دینے کے انداز میں دہائی دی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ لڑکی شادی نہیں کروا رہی، قربانی کا بکرا خرید رہی ہے۔ ہائے ابو جی، مجھے بچا لیں۔ فارس کی ایکٹنگ پہ وہاں ہنسی کے فوارے پھوٹ گئے، جبکہ تاشفین بولا، مولوی صاحب آپ فارم فل کر دیں، ہمیں منظور ہے جو ہماری بہن کہہ رہی ہے۔ مولوی صاحب بولے، کیا دلہے کو بھی منظور ہے؟ فارس مصنوعی اور نظر نہ آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں منمن آیا، جی مولوی جی۔ جگن آپا دیکھ رہی ہیں آپ اس شاطر کے کام؟ جگن نے مسکراتے ہوئے نگی کو داد دی، نگی تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی بات پر فارس بولا، مجھے بھی ایسا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے مجھے چھوڑا تو اس کو 1 کروڑ روپیہ مجھے دینا ہوگا۔ دونوں نے آج تک 10 لاکھ ایک ساتھ دیکھا نہیں ہے اور باتیں ہو رہی ہیں کروڑوں کی۔ حسیب کی بات پر پھر سے ہنسی جاگی۔ پھوپھی انتہائی شرمندگی کے ساتھ آنسو پہنچتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جگن اور تاشفین، میں تم لوگوں سے شرمندہ ہوں۔ میری بیٹی یوں سارے مہمانوں کے سامنے میری عزت کروا رہی ہے۔ تاشفین نے جیب میں لگا پین اتارا اور خود فارم کے شرائط والے خانے پر کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، جس کے بعد زیادہ تر مہمان تو چلے گئے، بس اپنے گھر والے ہی رہ گئے۔ 2 فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ بڑے بھائی بھابھی کی باری آئی۔ جگن نے ٹالنا چاہا مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ باقی سب کے ساتھ اس نے بڑی خوشی سے تصویریں بنوائی تھیں، مگر اب بددلی سے تاشفین کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ سر، اپنا بازو میم کی کمر میں ڈالیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو تاشفین فوٹوگرافر کی اس گستاخی پر اس کی خبر لے ڈالتا، مگر اس وقت فوٹوگرافر کا کہنا تاشفین کو اپنے دل کی آواز لگی تھی، اس لیے فوری عمل کیا۔ جگن اس کے ہاتھ نہ جھٹک سکی، مگر اس کے بازو پر پورے زور سے چٹکی لے ڈالی تھی۔ ماہا اپنے نانا کے ساتھ واپس جا چکی تھی، کیونکہ ماں کو بتائے بغیر آئی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی چلی گئی۔ اس کے چاچو لوگ اتنے میں ہی بڑے خوش تھے۔ عباس تو سارا وقت اس کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سناتا رہا۔ گھر جانے کی باری آئی تو جگن نے کہا، فارس اور نگی کو الگ گاڑی پر جانے دیں، تم دونوں گھوم پھر کر گھر آنا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بظاہر بول وہ فارس اور نگی سے ہی رہی تھی، مگر جس کو سنا رہی تھی جواب اس نے دیا، اس وقت کوئی بھی کہیں سیر سپاٹے پہ نہیں نکل رہا، سیدھا گھر چلو۔ جگن نے بحث کے ارادے سے تاشفین کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، اگر تھوڑا وقت ساتھ گزارنا چاہیں تو حرج ہی کیا ہے؟ ساتھ وقت گزارنے کو ساری عمر پڑی ہے، اور میں ساتھ وقت گزارنے پر پابندی نہیں لگا رہا، بس گھر سے باہر رکنے کا موقع اچھا نہیں ہے، کسی اور وقت چلے جائیں۔ اب جلدی کرو، بیٹھو گاڑی میں، پہلے ہی 11:30 ہو گئے۔ میری کوشش تھی حد 9 بجے تک فنکشن ختم ہو جائے، اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ حسیب ایک ہی کیری ڈبہ کرائے پر لے آیا تھا، سارے اسی میں بیٹھ گئے سوائے تاشفین کے، وہ موٹر سائیکل پر تھا۔ جگن کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، یہاں لوگ اس کو مارنے کو پھر رہے ہیں اور یہ اتنے مزے سے موٹر سائیکل پر کیسے جا سکتا ہے؟ جگن نے حسیب سے کہا، اپنے بھائی سے کہو گاڑی میں بیٹھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور چونکہ وہ قریب ہی کھڑا تھا اس لیے براہ راست آواز پہنچ گئی۔ تاشفین اس کی جانب دیکھ کر بڑی دلکشی سے مسکرایا اور بولا، مجھے ضروری کام سے نہ جانا ہوتا تو تمہیں ضرور آفر کرتا کہ تم میرے ساتھ سفر کر سکتی ہو۔ جن کی شادی ہوئی ہے اگر ان کا کہیں جانا منع ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی اصول ہونے چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا اور سر کھڑکی کے قریب کیا۔ جگن بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ بلا جھجک بولو کہ تاشفین اسرار، رات کے وقت اکیلے یوں موٹر سائیکل پر کہیں مت جاؤ، تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ جگن جیسے مسمرائزڈ بیٹھی تھی، صرف تھوک ہی نکل سکی، کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ خود ہی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، کل شاہ رخ کے کیس کی پیشی ہے، اسی سلسلے میں ضروری انتظامات کروانے جا رہا ہوں۔ تبادلے کے آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میری مراعات واپس لی جا چکی ہیں، جب تک وہاں رپورٹ نہیں کروں گا نوکری سے چھٹی پر ہوں، ہو سکتا ہے کل کے بعد مجھے پکی پکی چھٹی کروا دی جائے۔ چلتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوں، تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے آنے والی ٹریفک پر نظر رکھ کر جیسے ہی راہ ملی وہ سپیڈ سے نکل گیا۔ جگن نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور جو بھی دعائیں اسے یاد تھیں وہ پڑھ کر غائبانہ ہی اس پر پھونک دیں۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے پھونک مار رہی تھی
تو نگی نے اس کو دیکھ لیا اور بولی، یہ محبت بھی کیا چیز ہے یار، ایک ہی وقت میں اپنے اندر کتنے رنگ رکھتی ہے۔ جگن گہری سانس بھر کر نظر چرا گئی۔ نگی سے انکار کیسے کرتی؟ جگن اندھیرے میں بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، ٹانگوں کو سینے سے لگا کر، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان پر سر رکھا ہوا تھا۔ اس کو اپنے دل کی طرح آج یہ کمرہ بھی ویران ہی لگ رہا تھا۔ کیا اب یہاں سے چلی جاؤں؟ جانے کا سوچ کر ہی ایک دفعہ پھر سے آنکھ بھر آئی۔ بیڈ کے دوسرے اینڈ پر سوئے ہوئے عباس پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئی وہ کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں لگے وال کلاک پر رات کا 1:30 ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سبھی گھر پر موجود ہیں، سوائے اس کے جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر کیا صرف ہمارے شعوری طور پر چاہنے سے دل و دماغ و لاشعور میں بسنے والے اپنی نشست برخاست کر دیتے ہیں؟ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ ہوا چل رہی تھی، طبیعت پر ایک دم اچھا اثر پڑا تھا۔ خود پر حیرت بھی ہوئی کہ رات کے 2 بجنے والے ہیں اور وہ اکیلی ہی چھت پر آ گئی ہے، مگر نہ جانے کیوں ڈر محسوس نہیں ہوا۔ وہیں سیڑھیوں کے پاس پڑی لوہے کی کرسی پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے نہ جانے کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، شاید اونگ آ گئی تھی جب چھت پر کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ آنکھیں تو کھول لی مگر جگن نے اپنا سر اٹھا کر ارد گرد نہیں دیکھا۔ 2 سیکنڈ بعد دوبارہ ویسی ہی آواز سنائی دی۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ آواز کسی انسان کے کودنے کی ہے تو دل پسلیاں توڑ کر نکلنے کو تیار پایا۔ کمرے کے دوسری جانب سے کھسر پھسر کی آوازیں آئیں، پھر اندھیرے میں ایک ہیولا نمودار ہوا۔ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوتی ہوتی رہ گئی۔ آنے والا جو بھی تھا وہ جگن کی وہاں پر موجودگی سے یقیناً واقف نہیں تھا۔ ایک پل کو تو یہی سوچا کہ آواز دے کر پوچھے کہ وہاں کون ہے، مگر اگلے پل کمرے کی پچھلی سائڈ پر چاند کی روشنی میں 2 سروں کے سائے نظر آتے ہی جگن کی سیٹی گم ہو گئی۔ دل میں الارم بجنے لگے۔ دماغ نے سب سے پہلا سگنل یہی دیا کہ جگن بھاگ، مگر ٹانگوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ کمرے کی آڑ ہونے کی وجہ سے وہ جگن کو اور نہ جگن ان کو دیکھ پا رہی تھی۔ سائے ابھی تک موجود تھے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا، پکی بات ہے نا کہ شاہ رخ کے ماں باپ اور بہن اسی گھر میں ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ ایس پی نے اپنے پروں کے نیچے چھپایا ہوا ہے، کب تک بچے گا اور ان کو بچائے گا؟ دوسرے والا کہنے کے ساتھ ہی کمینی سی ہنسی ہنسا۔ جگن کو لگا کہ اگر اب نہ اٹھی تو ادھر ہی ماری جائے گی۔ جوتے وہیں چھوڑ کر بڑی آہستگی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ دروازہ پار کرتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی دیوار میں ٹکر مار دی ہو۔ گلے سے خوف کے باعث نکلنے والی دہائی کا گلا بھاری ہاتھ نے منہ پر رکھتے ہی بند کر دیا۔ اس کے کانپتے وجود کو بازوؤں میں بھر کر ہنوز منہ پہ ہاتھ رکھے کان میں سرگوشی کی گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، آواز نہ نکالنا ورنہ دونوں ہی مارے جائیں گے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود وہ اس کو اس کے بولنے سے پہلے اس کی خوشبو سے ہی پہچان گئی تھی۔ 2 لوگ ہیں یا 3؟ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز برآمد نہ ہوئی۔ کانپتے ہاتھ سے تاشفین کا سیدھا ہاتھ پکڑا تاکہ اس کی ہتھیلی پر 2 لکھ سکے، مگر اس کا ہاتھ خالی نہیں تھا۔ تاشفین کے سیدھے ہاتھ میں جو چیز جگن کو محسوس ہوئی وہ پسٹل تھا۔ جگن نے اس کے ہاتھ کی پشت پر 2 لکھ دیا۔ جواب میں اس نے جگن کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جگن نے محسوس کیا کہ جب وہ اوپر آئی تھی تو نیچے کی کئی بتیاں جل رہی تھیں، مگر اس وقت گھوپ اندھیرا تھا۔ آدھی سیڑھیوں پر تاشفین سرگوشی ہی میں مخاطب ہوا تھا، فارس اس کو نیچے لے کر جاؤ، تم اس کے ساتھ رہو گے، کچھ بھی ہو جائے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا، باقی میں دیکھتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر واپس اوپر کی جانب چلا گیا۔ پسٹل کو ہولسٹر میں ڈال کر دروازے کے پاس رکھا بانس کا درمیانے سائز کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ فارس نے جگن کو پکڑ کر نیچے کی جانب لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گئی۔ آپا خدا کے لیے اس دن والا معاملہ مت کرنا، آج کوئی گھر میں گھس آیا ہے، آپ کو کمرے میں نہ پا کر وہ پہلے ہی تپا ہوا ہے۔ چلے شاباش نیچے چلے، جو بھی شوٹنگ ہوگی تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا۔ وہ اوپر اکیلا گیا ہے۔ فار گاڈ سیک آپا، کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، کھانے دیں ان کو 2-4 مکے اور 3-4 لاتے، اس کا علاج یہی ہے۔ یقین مانے وہ سب یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ بکواس کر لو بس، جا کر بھائی کی مدد مت کرنا۔ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جس کی مدد کروں؟ میرے ذمے اس نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ پوری کرنے دیں۔ چلیں، وہ بھی سرگوشیوں میں لڑ ہی رہے تھے،
جب چھت پہ قدموں کی چاپ سیڑھیوں کی جانب آتی سنائی دی۔ دونوں نے دم سادھ لیا۔ جگن فارس کے پیچھے ہو کر دیوار سے چمٹ گئی۔ اگلے پل یوں آواز آئی جیسے افریدی نے فاسٹ بالر کی گیند کو بلہ گھما کر ضرب ماری ہو۔ جواب میں گیند باؤنڈری کے پار تو نہ گئی، مگر کسی وجود کے کراہ کر گرنے کی آواز ضرور آئی۔ اگلے 2-4 سیکنڈ یوں ہی محسوس ہوا جیسے کسی دھوبی گھاٹ پہ آ گئے ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ فارس، بتیاں جلا دو اور رسیاں لے کر آ جاؤ۔ فارس فوراً تکمیل کو بھاگا۔ بتیاں جل گئیں۔ فارس رسی لے کر جگن کے سامنے سے گزر کر اوپر گیا۔ وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کھڑی رہی۔ وہ اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باقی کی سیڑھیاں اتر کر کمرے تک لے آیا۔ وہاں سے عباس کو سوتا پا کر اس کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بتی جلا کر اس کو صوفے پر بٹھا کر اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر نمبر ملایا اور کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی وہ بولا، امتیاز صاحب، آپ کے لیے میرے پاس 2 عجوبے ہیں۔ گاڑی اور آدمی بھیجیں جو آ کر ان کو لے جائیں۔ دوسرا یہ کہ میرے بھائی کے گھر پر 2 اہلکار تعینات کریں۔ جی، حارث اسرار کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کے ابھی وہاں پہ کسی کو بھیجیں۔ جی، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب کچھ کہتا ہوں تو تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ اس دن وہاں فاسٹ فوڈ کارنر پر رات ضد میں بیٹھ کر گزار دی اور آج ادھر بھی بات نہیں مانی۔ اگر کبھی واپس نہیں آ پاؤں گا تو کیا کرو گی؟ ساری عمر وہیں کھڑی رہو گی جہاں چھوڑ گیا تھا؟ اور یہ آدھی رات کو چھت پر اکیلے جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر جانا ہی تھا تو کسی کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ جگن ایک دم اس کو ٹوکتے ہوئے بولی، میرا جہاں جی چاہے گا، جب جی چاہے گا تب جاؤں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر یوں روب چھاڑنے والے؟ تاشفین چند پل اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے تحمل سے سمجھانے والے انداز میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ادھر شادی کی مصروفیات ختم ہوں تم اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں رہی ہوں، میں تو یہی ہوں۔ البتہ تم جانا چاہو تو بتانے کی ضرورت بھی محسوس مت کرنا۔ جگن، تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ جو کچھ اوپر ہوا ہے وہ دوبارہ پھر آ سکتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے میں گھر پر نہ ہوں، لڑکے ادھر نہ ہوں، دن کے وقت کوئی کوشش کرے گا۔ خدا کے لیے میری بات تو سمجھو۔ خطرہ اگر ہے تو سبھی کو ہے۔ میں چلی جاؤں گی تو کیا نرگس کو بھی کہیں بھیج دو گے؟ ابو کے پاس کون رہے گا؟ عباس کا خیال کون کرے گا؟ نرگس ابھی فی الحال اپنے گھر پر ہی رہے گی اور فارس ہوگا ابو کے پاس۔ 1 ہفتے کی چھٹی لے چکا ہے یونی سے۔ حسیب عباس کو دیکھ لے گا۔ سب کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہے۔ بس میں ہی تم پر بوجھ تھی، اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وہ لڑکے ہیں، اپنا خیال رکھ لیں گے، کہیں آگے پیچھے ہو جایا کریں گے۔ تم میری… جگن کے چہرے پہ نظر پڑی اور فکرہ ادھورا رہ گیا، جو کربناک تاثرات کے ساتھ فرش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، ہاں تمہاری تھی، اب نہیں ہوں۔ جگن اتنا کہہ کر اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ تاشفین خود پر ضبط کر کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ جگن اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی اور چند منٹ میں ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پہلے نیند نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر پر نہیں تھا، اب اس کو صحیح سلامت دیکھ لینے کے بعد یہ بھی بھول گئی کہ گھر میں آدمی گھس آئے اور بندھے پڑے ہیں۔ پرسکون سی ہو کے سو گئی۔ وہ صبح 6 بجے ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ آج چونکہ پپو کی بارات تھی، باقی افراد ادھر جا رہے تھے، صرف وہی فنکشن سے غیر حاضر ہونے والا تھا۔ وجہ آج عدالت میں بشارت حسین کی پیشی تھی۔ سر، آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، ہمارے عملے کے بہت سے لوگ خریدے جا چکے ہیں۔ کل رات جیل سے بشارت حسین کو بھگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کس وقت کی بات ہے؟ سر، یہی کوئی صبح کے 2-2:30 بجے کے قریب۔ میرے گھر پہ بھی اسی وقت لوگ آئے تھے۔ سر، پیسہ پھینک کر وارداتیے خریدے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بھی تبادلے کا آرڈر جاری کیا جا چکا ہے، اور آپ کی جگہ جس ایس پی نے چارج سنبھالا ہے اس نے آتے ہی سرکاری نمائندوں کی چمچہ گیری کرتے ہوئے پولیس انکاؤنٹر میں 2 جوان لڑکوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس کو ان لڑکوں سے کیا تکلیف تھی؟ تکلیف کیا ہونی ہے سر؟ نصرت صاحب کی بھانجی کے ان میں سے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ لوگ اپنی لڑکی کو سمجھانے میں ناکام ہوئے۔ جب دیکھا کہ کام ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو دوسری پارٹی نے منسٹر کی مدد لی۔
منسٹر کی ایک فون کال نے اس کے چمچے سے کہہ کر سارا کام لڑکی کے گھر والوں کی مرضی کے عین مطابق کر دیا۔ بعد میں اخبار اور میڈیا پر خبر یہ چلائی ہے کہ وہ دونوں حادثاتی طور پر کسی اور کے ساتھ ہوتے پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے مارے گئے ہیں۔ سر ورثا نے لاشیں تھانے کے باہر رکھ کر احتجاج بھی کیا تھا، پر سر کرپٹ لوگوں کو معاشرے میں انتشار اور بے سکونی پھیلانی تو آتی ہے، مگر عوام کے دکھ کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسد صاحب، انہی باتوں کی وجہ سے تو لوگوں کو پولیس پر اعتماد نہیں ہے۔ 2 نمبر اور مفاد پرست افراد نے ہی اس سرکاری ادارے کو بدنام کر رکھا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ نئے ایس پی کا نام کیا ہے؟ سر، مشتاق سکندر نام ہے اس کا۔ اسد صاحب، اگر ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں تو ہم بھی کوئی یتیم نہیں ہیں۔ ہمارے تعلقات بھی ایسے انصاف پسند اور بااختیار لوگوں سے ہیں جو کالی آندھی کی طرح راتوں رات ان لوگوں کو ٹھکانے لگا جائے، مگر ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی مصلحت امیز راہ نکلے۔ ظلم کا نظام بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ جی سر۔ سر، میرا خیال ہے بشارت حسین کو عدالت لے کر جانے والی گاڑی باہر آ رہی ہے۔ چلیں، آپ گاڑی آگے رکھیے گا، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی جیل کی حدود سے گاڑیاں نکل کر عدالت جانے والی سڑک کو پلٹی، اس کے ساتھ جانے کے لیے سول کپڑوں میں بہت سے اہلکار موجود تھے، جو سب کے سب تاشفین کی ٹیم کی مدد کے لیے منگوائے گئے تھے۔ تاشفین کی گاڑی سب سے پیچھے تھی۔ اس کے برابر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں اسلحہ بردار تھے۔ آدھے راستے میں تھے جب ساری گاڑیاں ایک دم رک گئیں۔ اسد نے تاشفین کو وائرلیس کیا۔ سر، لگتا ہے یہاں کافی دیر لگے گی، راہ بند ہے۔ کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ سر، بجری کا ٹرک بیچ سڑک کے الٹا ہوا ہے۔ تو پولیس نے اس راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ معلومات کیوں نہیں لی ہیں؟ سر، ہو سکتا ہے کہ مس کر گئے ہوں۔ نہیں اسد صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ رکاوٹ جان بوجھ کر کھڑی کی گئی ہو تاکہ عدالتی وقت نکالا جا سکے، ان لوگوں کو مزید کچھ دنوں کی مہلت مل جائے اور یہ جج وغیرہ کو خرید سکیں۔ ابھی دیکھتے ہیں یہ یہاں سے نکلنے کے لیے کسی اور روٹ کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگلے 10 منٹ تک وہ بڑے تحمل سے گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب آگے موجود گاڑیاں ویسے ہی کھڑی رہیں، سیکورٹی والے باہر نکل کر یہاں وہاں چل پھر رہے تھے، تاشفین نے گھڑی پر نظر ڈالی اور وائرلیس اٹھا لیا۔ اسد صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ عدالت جانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ 10:15 بجے کا عدالتی وقت ہے اور اس وقت 9:55 ہو رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ گاڑی میں بشارت حسین کے ساتھ کون موجود ہے؟ سر، بشارت حسین کے بھائی نے، جس کو بھاری رقم دے کر اس سیٹ کے لیے چنا تھا۔ آپ پیچھے آئیں، ان کو راستہ ہم دیتے ہیں۔ جیسے ہی اسد آتا دکھائی دیا، تاشفین نے اپنا پسٹل ہولسٹر سے نکالا اور گاڑی سے نکل آیا۔ دونوں سول کپڑوں میں تھے۔ ٹارگٹ والی گاڑی کے قریب پہنچ کر دونوں نے اپنے ہتھیار بلند کیے۔ خبردار، کوئی بے وقوفی مت دکھانا۔ 2 سیکنڈ لگیں گے، دماغ کا گودا نکال دوں گا۔ نکلو گاڑی سے۔ تاشفین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھے آن ڈیوٹی ایس پی کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکال لیا۔ مشتاق سکندر اپنے پان سے رنگے ہونٹوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا، ایک طرف منہ کر کے پان کی پیک پھینکی اور بولا، او ہتھ ہولا رکھو بادشاہو، بڑے چرچے سنے، آج ملاقات بھی ہو ہی گئی۔ اپنے ماموں کو بجری والا ٹرک دکھانے کو ساتھ لے کر جیل سے نکلا ہے؟ نہیں، تیرے دیدار کو نکلا تھا۔ تاشفین اسرار، میرا گریبان چھوڑ کر بات کرو۔ کیوں موت کو ماسی بولتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ایک ایس پی کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تم تو پہلے ہی باغی مشہور ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک پولیس انکاؤنٹر اور تاشفین اسرار، شوں 1st کلاس ٹکٹ کٹے گی اور تم سیدھے اوپر۔ اگر میں اوپر گیا نا بیٹا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرے جیسے 8-10 ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مشتاق سکندر نے جان بوجھ کر پیک تاشفین کی جانب منہ کر کے نکالی۔ پان والا پانی تاشفین کی شرٹ پر گرا۔ تاشفین نے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی اور الٹے ہاتھ سے رکھ کر ایک چماٹ ایس پی کے پان سے بھرے ہوئے منہ پر ماری اور پھنکارتے ہوئے بولا، گندا آدمی چاہے جتنا بھی تمیزدار نظر آنے کی کوشش کرے، رہے گا وہ گندے کا گندا ہی۔ تاشفین نے اس کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا۔ اس دوران اسد اور دوسرے لڑکے سب کو اسلحہ دکھا کر گاڑی سے دور کر چکے تھے۔ تاشفین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اسد اس کے برابر بیٹھا، باقی 2 پیچھے بشارت حسین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تاشفین نے گاڑی لائن میں سے نکال کر روڈ سائڈ پر ہی بیک کا گیئر لگا کر فل سپیڈ میں پیچھے لے گیا اور آگے آنے والی سب سے پہلی گلی میں ڈال دی۔ مزید 2 گاڑیاں اس کے ساتھ گئی تھیں۔ مشتاق سکندر اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، چہرے پر دنیا بھر کی خباثت موجود تھی۔ پاس کھڑا اہلکار بولا، سر آپ نے آگے سے کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ نذیر حسین آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ نذیر حسین نے جو کہا ہم نے وہ کر دیا۔
تاشفین اسرار ٹھیک 15 منٹ بعد اسی راستے سے بشارت حسین کو عزت کے ساتھ جیل چھوڑ کر جائے گا۔ پیارے تاشفین اسرار کی شہرک پر اس وقت نذیر حسین کا پیر پڑا ہوا ہے۔ واہ، ان 2 نمبر لوگوں کے خبیث دماغ وہاں سے جا کر وار کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سورما بھی اپنی اوقات میں آ جائے۔ اب تم دیکھتے جاؤ، تاشفین اسرار کے 14 طبق روشن ہونے لگے ہیں۔ بلبلا اٹھے گا۔ کمینگی سے ہنستے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی، سلام سرکار جی، کم ہو گیا ہے حضور، خادم لئی اگو کی حکم ہے، تم جا کر تاشفین اسرار پر FIR درج کرواؤ۔ ایک پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر سزا ٹھیک ٹھاک کروانے کے لیے تمہارا کیس میرا وکیل لڑے گا۔ کسی کو کہہ کر منہ پر مکے مروا کر ایک آدھ دانت توڑ کر تگڑا سا میڈیکل بنواؤ۔ امید تو یہی ہے کہ FIR سے پہلے ہی میرے آدمی تاشفین کا کام تمام کر دیں گے۔ تم نے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ تاشفین کے مرنے پر FIR تک نہ کر سکے، لاوارثوں والا حال ہو۔ سرکار ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ نذیر حسین نے بوریت کے انداز میں کہا، ہاں بولو جناب، بہت سے کمینوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مگر آپ جیسا شاطر دماغ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ مشتاق سکندر، اپنی حد میں رہا کرو۔ بندے تم کام کے ہو، مگر تمہاری ایک ہی خامی ہے، بکواس حد سے زیادہ کرتے ہو۔ اب جو کہا ہے جا کر کرو، آج شام کو بندہ تمہاری باقی کی رقم دے جائے گا۔ جی سرکار۔ فون بند ہو گیا۔ تم سب لوگ تھانے چلو اور یاد رہے، جس بنگلے کا پتہ تم لوگوں کو دیا ہوا ہے وہاں سے کوئی فون آئے یا مدد کے لیے پکارا جائے، کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کی قریبی چوکیوں اور تھانے میں بھی سب کو باور کر دینا کہ یہ SP مشتاق سکندر کا حکم ہے۔ اگر حکم عدولی کی گئی ہے تو میں ایک ایک کی چمڑی اتھیڑ کر رکھ دوں گا۔ ابھی وہ لوگ عدالتی احاطے میں داخل ہوئے تھے جب تاشفین کا فون بج اٹھا۔ آگے کافی رش تھا، میڈیا کے نمائندے، بشارت حسین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے افراد۔ تاشفین نے زیر لب گالی دیتے ہوئے گاڑی کے سامنے آنے والے لوگوں کے لیے کہا، ہماری عوام نے شاید قسم کھا رکھی ہے کہ اندھی حرام خوری میں PhD کرنی ہے۔ سب کو علم ہے اس آدمی نے قتل کیا ہوا ہے، غیر قانونی کاموں میں ملوث رہا ہے، فتح خور ہے، مگر پھر بھی اس کو ہیرو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جیسے یہاں اپنی زندگی کے قیمتی سال جھک مارنے میں گزار رہے ہیں۔ اس نے ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ کر گاڑی کو ریس دی۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہو گئے۔ وہ احتیاط کے ساتھ گاڑی آگے لے گیا، مگر فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ لوگ بشارت حسین کو گاڑی سے نکال کر جج کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بشارت حسین، جو اس وقت سے مکمل خاموش تھا، معنی خیز مسکراہٹ لے کر براہ راست اپنے ساتھ آتے تاشفین سے مخاطب ہوا، اپنا فون اٹھاؤ SP، کہیں یہ نہ ہو مجھے سزا دلوانے کے چکر میں خود ہی مارے جاؤ۔ اس کے الفاظ سے زیادہ بشارت حسین کی آنکھوں کی چمک نے تاشفین کو چونکایا تھا۔ تاشفین کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اپنی جیب کی جانب بڑھا۔ اسکرین پر ویڈ ہیلتھ نمبر آ رہا تھا۔ ہیلو، بڑا انتظار کرواتے ہو، کب سے لائن ملا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تم پوچھو میں خود ہی تعارف کروا دیتا ہوں۔ مجھے نذیر حسین کہتے ہیں، اور میرا بھائی تمہاری وجہ سے جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو سوچا آج تمہیں بھی بتا ہی دوں۔ مطلب کی بات کرو، کیونکہ تمہاری تقریر سننے کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ نذیر کہکا لگا کر ہنسا، بہت ہی جلد باز آدمی ہو۔ اچھا چلو کام کی بات کرتا ہوں، تمہارا بھائی۔ تاشفین کی گردن کے روئے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلا خیال حارث کی جانب گیا۔ نذیر حسین نے حارث کے گھر کا ایڈریس دہراتے ہوئے کہا، تمہارے بھیجے ہوئے 2 مجنوں میرے آدمی کے ہاتھ سے 2 تھپڑ کھا کر وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ غور سے سنو تاشفین اسرار، تمہارے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں، اس لیے ایمانداری کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے، مگر ہم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ پیارے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کب کہاں کس وقت اپنے شکار کا کون سا پہلو اجاگر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا SP، میرے بندے تمہارے بھائی کے گھر پہ ہیں، تمہاری جوان بھابھی، اف کیا عورت ہے، پر خیر اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں، تفصیل کے لیے ویسے بھی ساری عمر پڑی ہے۔ اس کے 2 بچے بہت رو رہے ہیں، ایک تو اپنے باپ کی بری حالت والی تصویریں دیکھ کر ان کی ماں کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ تاشفین جب بولا تو آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، نذیر حسین مرد بنو، کیا عورتوں جیسی چال چل رہے ہو، قصوروار میں ہوں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے لے جاؤ جہاں لے جانا ہے، مگر میرے بھائی اور اس کی بیوی بچوں کا اس سارے کھیل میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ہمارا 7 کروڑ لگوا کر خود یہ کہہ کر ایک طرف ہو رہا تھا کہ جی میری بیوی اس کاروبار کے لیے ہاں نہیں کر رہی، وہ بیوی جو ہر ہفتے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر ہمارے ریسٹورنٹ پہ فری کھانے کھا رہی تھی، اب تو بات صرف 7 کروڑ کی بھی نہیں رہی۔ تم میرا بھائی چھوڑ دو، میں تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دیتا ہوں، اور اگر میرے بھائی کو آج سزا ہوئی تاشفین اسرار، میں تمہارے بھائی کی نسل ہی ختم کر دوں گا۔ تاشفین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فون بند کر کے اپنے وکیل کا نمبر ملایا، ساتھ ہی الٹے قدموں بیرونی راستے کی جانب بھاگا۔ دوسری طرف سے وکیل نے جواب نہ دیا۔ اس نے اسد کا نمبر ملایا۔ جی سر۔ اسد صاحب وکیل کو بولیں آگے تاریخ لے، آج کی کارروائی معطل کروا دیں، بشارت حسین کو جیل چھوڑ دیں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا وکیل بہت پر امید ہے سر، اس کے پاس بشارت حسین کے نوکروں کے بیانات ہیں، کیس اسی پیشی پر نمٹائے جانے کا چانس ہے۔
نہیں اسد صاحب، کیس لٹکا دیں، میرے بچے نذیر کے پاس ہیں، میں حارث کی رہائش پر جا رہا ہوں، بشارت حسین کو ٹھکانے پہنچائیں۔ سر یہ تو بہت برا ہوا، پر سر ہم نے رات کو 2 پولیس والے حارث صاحب کی رہائش پر تعینات کیے تھے۔ سر آپ اکیلے کوئی ایکشن نہیں لیں گے، میں بیک اپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ سر کیسر کی گاڑی میں اسلحہ رکھا ہے، بل پروف ہیلمٹ اور ویسٹ بھی رکھی ہے، پر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ بیک اپ کا انتظار کیے بغیر کارروائی مت کیجیے گا۔ تاشفین کا دماغ پرو ایکٹیو موڈ میں کام کر رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے 3 لوگ اپنی گاڑی میں ہی موجود تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر ہی کیسر حیات اپنی جگہ سے اٹھ کر گاڑی سے نکلا۔ سر مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ حاضر ہے سر، کہیے کہاں چلنا ہے، میں لے جاتا ہوں۔ نہیں تم یہیں رکو، اسد کو تم لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ چابی دو۔ سر چابی گاڑی میں لگی ہوئی ہے۔ باقی کے 2 کو بھی گاڑی سے اتر جانے کا کہہ کر اس نے ایمرجنسی کا سائرن آن کر کے اور لائٹ نکال کر گاڑی کے اوپر رکھ کر اس کو آن کیا۔ اس کے بس میں نہیں تھا ورنہ اڑتا ہوا وہاں پہنچ جاتا۔ ماہا اور چھوٹے بیٹے کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آتے ہی آنکھوں میں نمی بھر آئی، جسے وہ وہیں روک گیا۔ اس علاقے میں داخل ہوتے اس نے سائرن بند کر دیا اور گاڑی حارث کے بنگلے سے 4 گلیاں دور روک کر پیدل گھر کی جانب چل پڑا۔ ہاتھ سے ہولسٹر کو ٹٹول کر 4 میگزین پورے ہونے کی تصدیق کی۔ پسٹل کو نکال کر اپنے ٹراؤزر میں اڑسا دیا، جہاں ضرورت پڑنے پر فوری طور پہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ بظاہر وہ اپنے راہ کو جاتا راہی میں معلوم ہو رہا تھا، مگر دور سے بھی وہ حارث کے گھر کی چھت اور کھڑکیاں وغیرہ دیکھ رہا تھا، مگر کوئی کسی قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہ آئی۔ جیسے ہی گلی مڑا، ادھر ادھر نظر مار کر بڑی پھرتی کے ساتھ پہلے ہی آنے والے بنگلے کی دیوار پہ لانگ کر دوسری جانب کود گیا۔ پوری عمارت میں ہو کا عالم تھا۔ وہ پورے اعتماد سے چلتا ہوا کچن کے پچھلے دروازے کی جانب آیا، سیلنسر لگے پسٹل سے دروازے کے لاک کا نشانہ لے کر ٹریگر دبایا۔ ہلکا سا ٹھس ہوا اور لاک والے حصے پر سوراخ ابھر آیا۔ یہ وہ بنگلہ تھا جہاں وہ جگن کو بیاہ کر لایا تھا اور یہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے شکر کیا کہ اندر کے کمرے لاک نہیں تھے۔ اوپر والے پورشن میں آ کر کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹا کر ہمسائے میں موجود گھر کے لان کا جائزہ لیا۔ دروازے پر گارڈ موجود نہیں تھا۔ پورچ میں رکی ایک گاڑی الماس کی ہی تھی، باقی کی 2 گاڑیاں اجنبی تھیں۔ کافی دیر تک وہ وہیں ایک مجسمے کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر دوسرے گھر سے اٹھنے والی آوازیں سنتا رہا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک شہریار کے رونے کی آواز آئی، جو کہ 4-5 منٹ تک مسلسل روتا گیا۔ تاشفین کے دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ گھر کی پچھلی جانے والے کمرے کی کھڑکی سے حارث کے گھر کا اسی اینگل سے بھی جائزہ لیا۔ اس طرف ایک آدمی گن لیے کھڑا نظر آیا، جو اطراف پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ تاشفین پھر اگلے حصے کی جانب آیا، اس دفعہ دروازہ کھول کر باہر بالکنی پر نکلا۔ دبے قدموں سے حارث کی بالکنی کے قریب آیا۔ ایک نظر ڈالنے پر سامنے کوئی بشر دکھائی نہ دینے پر وہ بالکنی کی باڑ پر کھڑا ہوا اور لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑا سا جمپ مار کر حارث کی بالکنی میں کود گیا۔ اس کی چھلانگ سے آواز تو اتنی پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر بالکنی میں بیٹھا شخص، جو تاشفین کی نظر سے اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ وہ کونے میں پڑی کرسی پر براجمان تھا، پاس ہی فرش پہ کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کچھ کھا رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو آمنے سامنے پا کر حیران ہوئے، مگر عقل کا استعمال پہلے تاشفین نے کیا۔ پسٹل کا ایک نشانہ اس آدمی کو ابدی نیند سلا گیا۔ تاشفین نشانہ باندھتے ہوئے بالکنی سے ملحقہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں سے ایک آدمی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کو بھی وہیں گرایا، 2 گولیاں لگی اور دونوں کی دونوں دل کے اوپر۔ وہ شخص وہیں اوندے منہ گر گیا۔ اس کے گرتے ہی فرش لال ہونا شروع ہو گیا۔ تاشفین اس کے اوپر سے پھلانگ کر آگے بڑھ آیا۔ اسی طرح نشانہ باندھ کر ہی اس نے لائن میں بنے کمرے ایک ایک کر کے چیک کیے۔ جو کمرہ دیکھ لیتا اس کا دروازہ بند کر کے اگلے کا رخ کرتا۔ سب سے آخری کمرے میں سے شہریار کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تاشفین نے ایک دفعہ سیڑھیوں سے نیچے کی صورتحال دیکھی۔ ہال میں ٹی وی چل رہا تھا، جس کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے واپس بچوں والے کمرے کے پاس آیا اور دروازے پر دستک دی، مگر خود دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھولا گیا۔ 20-21 سال کے لڑکے نے باہر جھانکا۔ جب وہاں پہ کسی کو منتظر نہ پایا تو واپس اندر چلا گیا۔ تاشفین، جو دیوار کی آڑ میں ہو گیا تھا، باہر آیا اور دوبارہ پھر دروازہ بجایا۔ اس دفعہ وہ دروازے کے پاس ہی رہا۔ جیسے ہی دروازہ واہ ہوا، اس نے سیدھے ہاتھ سے رکھ کر ایک پنچ سامنے والے کی ناک پہ مارا، جو ہلکا سا کرہا۔ تاشفین نے اس کو کندھے پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچ کر فرش پہ پھینک دیا۔ وہ ابھی تک دوہرا ہوا پڑا تھا۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کمرے کے اندر جھانکا۔ دل پر کڑا وقت گزرا۔ شہریار نہ جانے کب سے رو رہا تھا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کمرے میں کسی اور آدمی کی موجودگی نہ ہونے پر سکون کا سانس لیا۔ پھر اپنے منہ پر انگلی رکھ کر بچوں اور گورنس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کر نیچے دوسروں کو مطلع کرتا، تاشفین نے اس کے سر پر بھاری کاری ضرب لگائی، جس سے وہ لڑکا بے سدھ ہو گیا۔ وہ مرا نہیں تھا، مگر جلد ہوش میں آنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کی ناک سے نکلنے والا خون سفید ماربل پر ڈیزائن بنا رہا تھا۔ تاشفین نے اس لڑکے کی ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں چھوڑ آیا۔
بچوں کے کمرے میں واپس آیا تو ماہا شاک سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بچوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ تاشفین نے پسٹل پینٹ میں اڑسا اور ماہا کو خود میں سمیٹ کر تسلی بھرے جملوں سے نوازا۔ چاچو they are very bad people. Nothing to worry about. You are safe. I am here. چاچو آپ جائیں گے تو نہیں؟ نہ میری جان، میں ادھر ہی ہوں۔ اس نے رو رو کر بے حال ہوئے شہریار کو بھی گود میں اٹھا لیا، جو تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ تاشفین کے شانے سے چمٹ گیا۔ تاشفین کے دل کے کئی ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ اس کا بھائی نہ جانے کس حال میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اچھے کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی مدد مانگی۔ گورنس روتے ہوئے بتانے لگی، سر ان ظالموں نے بچوں کو کل رات سے یہاں بند کیا ہوا تھا، میم کو نیچے قید کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بچوں کو ساتھ والے گھر لے جائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ بالکنی سے دوسری جانب کودنا ہوگا، مگر جلدی۔ اس وقت اوپر کوئی نہیں ہے، مگر جلد کوئی بھی آ سکتا ہے۔ چاچو جگن آنی کے گھر کو جانے کے لیے اوپر والے ڈرائنگ روم میں دروازہ ہے۔ ماہا یو آر اے اسٹار، تم اپنی میم کو وہ راستہ دکھاؤ۔ کیا دروازہ لاکڈ ہے؟ اٹ از بٹ دا کی از ان دا ڈور نیکسٹ ٹو دا ڈور۔ پرفیکٹ۔ اس نے شہریار کا چہرہ سامنے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی طرح سرگوشی میں بولنا شروع کیا جس انداز میں ابھی تک کی ساری گفتگو ہوئی تھی۔ شہریار بہت بہادر بچہ ہے، روتا بالکل نہیں ہے۔ میں مما کو لینے جا رہا ہوں، وہ مارکیٹ گئی ہوئی ہیں۔ شہریار اپنی میم کے ساتھ بڑی خاموشی سے جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر چاچو آ کر میک ڈونلڈ کا شیک دلائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ڈیل منظور ہے؟ شہریار کی آنکھوں میں چمک آئی، مگر اگلے ہی پل وہ رونے کی تیاری کرتے ہوئے بولا، I want my mummy. The bad man took my mum away. No, this not true. Mummy went to the market. I'm going to get her. آپ اس طرح رونے لگو گے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ سن رہے ہو؟ شہریار بہت بہادر ہے، اب بالکل نہیں روئے گا۔ ماہا سنبھل چکی تھی، بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، شیری چاچو کو تنگ نہ کرو، ان کو ممی کو لینے جانا ہے۔ چلو ہم جگن آنی کے گھر چلے، ممی بھی ادھر ہی آئیں گی۔ شہریار نے گورنس کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ تاشفین نے پہلے باہر راستہ صاف ہونے کی تصدیق کی، پھر ان تینوں کو ڈرائنگ روم تک چھوڑنے آیا۔ وہ ماہا کا فین ہو گیا تھا، جس نے منٹوں میں چابی نکال کر دروازہ کھول لیا۔ دروازہ واش روم میں بنا ہوا تھا۔ اس کی ساخت دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا جیسے الماری ہو، مگر وہ دوسرے پورشن کو جانے والا دروازہ تھا۔ تاشفین کی بڑی ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی، مگر کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے گورنس کو ضروری ہدایت دینے کے بعد دروازہ لاک کر دیا، چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آدمی نکل آیا۔ اس دفعہ تاشفین نے بالکل بے خطر ہو کر فائر کیا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نشانہ چھوٹ جاتا۔ اس کی سالوں کی نشانہ بازی کی پریکٹس تھی۔ اپنے گھر کی چھت پہ منڈیر پر پیپسی کی خالی بوتلیں رکھ کر گلیل کے اندر مٹی کی گولیاں رکھ کر بوتلیں گرایا کرتا تھا۔ 15 سال کی عمر تک فارغ وقت میں یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ سائلنسر لگا ہونے کا یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ ابھی تک 3 لوگوں کو گولی لگی تھی، مگر ان کے گروپ کے لوگ بے خبر رہے تھے، ورنہ تاشفین شاید ہی اتنی آسانی سے بچوں کو نکالنے میں کامیاب ہو پاتا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا آیا، سب سے پہلے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی اسکرین کو گھورنے والے کو ختم کیا۔ باہر والے دروازے کے قریب کھڑے وجود میں حرکت ہوئی، مگر تاشفین یہاں بھی بازی لے گیا اور کمرے سے نکلنے والے نے تاشفین پر فائر کھول دیا۔ گھر کی بظاہر پرسکون فضا میں گولی کی چیخ نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ اندر کمرے میں کرسی سے جکڑی الماس کی چیخیں حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ اپنے بچوں کی خیریت کا سوچ کر وہ پل پل مری، پھر بھی اذیت کم نہ ہوئی۔ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح اس کا وجود تڑپ رہا تھا۔ ایک ہی رات میں آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے۔ اس نے اللہ کے حضور تصور میں ہی سجدے میں گر کر اپنے بچوں کی سلامتی مانگی، اپنے شوہر کی سلامتی مانگی، تو آنکھوں سے بھل بھل پانی گرنے لگا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے ہو گئے تھے، پر پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں تھا۔ باہر سے لڑنے، بھاگنے اور گولیوں کے چلنے کی آوازیں تیزی اختیار کر گئیں۔ جس آواز کو سن کر الماس کا دل تھم گیا تھا، وہ آخر میں آنے والی آواز تھی، اور الماس اس کی آواز کو پہچان گئی۔ وہ یقیناً تاشفین تھا، جو اسد نامی کسی آدمی کو کہہ رہا تھا، رانا اسد صاحب سلمان بشارت کو نہیں مارنا، پر سر یہ بشارت حسین کا بیٹا ہے، اسی لیے تو اس کو زندہ رکھنا ہے۔ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں یہ میرے بڑے کام کا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی الماس والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے، مکمل اندھیرا تھا۔ تاشفین نے بلب جلایا، جو منظر دیکھنے کو ملا نئے سرے سے شدید جھٹکا لگا۔ ایک کرسی سے الماس بندھی ہوئی تھی، جس کے منہ کو کالی ڈکٹ ٹیپ سے بند کیا گیا ہوا تھا، اور بیڈ پر پڑا وجود الماس کی والدہ کا تھا، جن کے دونوں ہاتھ پیر بندھے تھے۔ چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا، مگر منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بے بس سی پڑی ہوئی تھی۔ تاشفین پہلے انہی کی جانب بڑھا اور اونچی آواز میں باہر موجود اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جلدی سے پانی لاؤ۔ جب تک اسد پانی لے کر آیا، تاشفین دونوں خواتین کی پٹھیاں وغیرہ کھول چکا تھا۔ وہ بڑے نرم ہاتھوں سے اپنی ساس کی کلائیاں دبا رہا تھا۔ جہاں پہ ٹیپ لگائی گئی تھی، ان کی کلائیاں سرخ ہو رہی تھیں۔
اپنے ہاتھوں میں گلاس لے کر نہ صرف ان کو پانی پلایا بلکہ ان کے بکھرے ہوئے بال سیدھے کر کے سر پہ دوپٹہ اٹھایا۔ الماس نے منہ سے ٹیپ ہٹتے ہی پہلا سوال ہی بچوں کے بارے میں کیا۔ تاشفین، میرے بچے، اللہ کے کرم سے وہ دونوں محفوظ ہیں، ان کو ساتھ والے گھر بھیج آیا ہوں۔ ادھر کافی رش ہو گیا ہے، ہمیں صفائی وغیرہ کرنی ہوگی۔ آپ پانی وغیرہ پیے، میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ الماس نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ تاشفین کو پورے غور کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک ممی کی کلائیاں سہلا رہا تھا، کبھی ٹخنے سہلانے لگتا۔ انتہائی دھیمے انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں تو ڈاکٹر کو بلا لوں۔ ممی نے جواب میں سر نفی میں ہلایا، میں ٹھیک ہوں، مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے، یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ ممی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اس نے الماس کو مخاطب کیا، کیا ساتھ والے گھر کی چابیاں مل سکتی ہیں؟ بیرونی دروازے لاک ہیں، میرے بیڈ روم میں موجود الماری میں پڑی ہیں۔ اس نے ممی کو اسد کے حوالے کیا، آپ ان کو لے کر چلیں، میں چابیاں لے کر آتا ہوں۔ آپ لوگ پلیز ارد گرد نظر مت ڈالیے گا، باہر کافی گند پڑا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اپسیٹ ہوں، ہم ایک آدھ گھنٹے تک صفائی کروا لیں گے۔ اس نے جس گند کا اشارہ دیا تھا، سٹنگ روم سے لے کر بیرونی دہلیز تک بکھرے خون کو دیکھ کر الماس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ ہال میں صوفے کے اوپر پڑی لاش دیکھ کر ممی کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ تاشفین نے ان کے گرد اپنے بازو کا حلقہ بنا کر ان کی آنکھوں کے اوپر کپڑا کر دیا اور اسی طرح ساتھ لگائے ہوئے باہر لے آیا۔ گیٹ عبور کرتے ہی اس نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اسد نے آگے بڑھ کر سارے دروازوں کے لاک کھولے۔ شہریار تو ماں کو دیکھ کر جیسے جی اٹھا، مگر الماس ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر جو روئی تو آواز میں دل چیرنے والی رکت تھی، بھابھی اپنے آپ کو سنبھالیں، بچے مزید پریشان ہو جائیں گے، ان کو اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات لینی ہے، پلیز خود کو سنبھالیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں ایک دو ضروری کالز کر کے آتا ہوں، تب تک آپ کچھ کھا پی کر فریش ہو جائیں۔ وہ پنجوں کے بل الماس کے صوفے کے قریب بیٹھ کر اس سے مخاطب تھا، اپنی بات کہہ کر باہر آ گیا۔ سب سے پہلا نمبر فارس کا مل آیا۔ نکی باجی، آپ کو فارس بھائی بلا رہے ہیں۔ نگی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، ہاتھ وہیں تھم گئے، گردن موڑ کر ہمسایوں کے بچے کو دیکھا۔ کہاں؟ وہ اپنے گھر کے پاس کھڑے ہیں۔ نگی کو تو چڑھ تپ گئی، کمرے میں موجود مہمانوں کا خیال کر کے نیچی آواز میں بولی، تم جاؤ، میں آتی ہوں، کرتی ہوں میں اس سے ملاقات، شوخہ کہیں کا، آیا بڑا بات سنانے والا۔ کپڑے وغیرہ اپنی بھابھی کے حوالے کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے پھپھی نے آواز دے کر پوچھا، اب کہاں کو چل پڑی ہو؟ وقت بھاگا جا رہا ہے، اگلے گھر کہا ہوا ہے 12 بجے سے پہلے بارات پہنچ جائے گی۔ اماں، کہاں دیکھا ہے بارات اتنی جلدی پہنچی ہو؟ 12 بجے، 2:30 بجے سے پہلے کہیں نہیں جانے والے۔ تیرا یہی ارادہ ہے تو گھر پہ ہی رہنا، 11:15 تو ہو گئے، اور یہ لڑکی ابھی تک ویسے ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ پھیر رہی ہے، نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہے۔ وہ سنی انسنی کرتی اوپر آ گئی، ساتھ ساتھ ملی مڈیروں کو عبور کرتی ہوئی مطلوبہ گھر تک پہنچی۔ غصے میں سپیڈ 2 گنا ہو گئی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی اور جگن کو آواز دی، جگن، کدھر ہو تم؟ باہر آ کر اپنے دیور کی شکایت لے لو۔ بالوں پر رولر لگے ہوئے تھے، چہرے کا آدھا میک اپ ابھی رہتا تھا، مگر وہ حیران سی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ بلاؤ اس لفنگے کو اور پوچھو اس سے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اسی کی جس کے ساتھ تم لوگوں نے میرے نصیب پھوڑے ہیں۔ ہائے، اس بیچارے نے کیا کر دیا جو یوں لال پیلی ہو رہی ہو؟ اس کو بیچارہ تو ہرگز مت بولو، 1 نمبر کا لفاٹیا ہے۔ حضور نے میرے گھر پہ پیغام بھجوایا ہے، تم اس کی جرت دیکھو ذرا۔ کیا پیغام؟ صاحب نے کہا ہے آ کر میری بات سن جاؤ ذرا۔ میں پوچھتی ہوں، 26 سال میری عمر ہو گئی، آج سے پہلے تو کبھی اس نے ہمارے گھر یوں پیغام نہیں بھجوایا، اب کیا سوچ کر اس نے یہ حرکت کی ہے؟ وہ جو باہر گلی میں کھڑا ہو کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا، گھر سے اٹھتی اس کی آواز سن کر اندر آ گیا۔ نگی کی بات پر خاموشی اختیار نہ رکھ سکا، یہی سوچ کر کہ اب تم اس گھر میں میری امانت ہو، اگر یادداشت پر زور ڈالو تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی کل شام ہی میں ہمارا نکاح ہوا ہے، میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، بھول نہ جانا میں تم سے پورے 3 سال بڑی ہوں۔ مجھ سے بڑی ہو؟ نگی کو احساس ہی نہ ہوا کہ جگن ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ہاں، پورے 3 سال۔ فارس اس کے قریب آیا، نگی کی گھوری مزید تیز ہوئی، وہ تھوڑا اور قریب آیا اور ڈٹ کر اس کے سامنے کچھ یوں کھڑا ہوا کہ نگی کی پیشانی فارس کے سینے سے مس ہوئی۔ وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی، مگر فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ارادے کو پورا ہونے سے روک دیا۔ ہاں تو ذرا دوبارہ بتانا کتنے سال بڑی ہو؟ یہ جو تم دن دہاڑے غنڈہ گردی کر رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے ماموں ہی آ جائیں تاکہ ان کو علم ہو کہ ان کا بیٹا کتنا وہ ہے۔
میرے ابا کو تو علم تھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے معاملے میں کتنا وہ ہے، اس لیے انہوں نے میری تمہارے ساتھ شادی کروا دی۔ کیا تمہاری اماں کو معلوم ہے کہ تم کتنی وہ ہو؟ نرگس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تمہارا مطلب تھا۔ فارس، مجھ سے دور ہو کر بات کرو۔ مگر میں نے تو ابھی ابھی ماؤتھ فریشنر سپرے کیا ہے۔ اس نے اپنا منہ نگی کے چہرے کے قریب کیا۔ فارس کی گستاخی پر نرگس کا دل بے یقینی اور حیرت کی زیادتی سے اپنی عام سپیڈ سے 4 گنا تیز بھاگنے لگا، جس کا اثر اس کے چہرے کی بڑھتی سرخی سے نظر آ رہا تھا۔ چند پل آنکھیں پھاڑے فارس کو دیکھے گئی، پھر اس کو زور سے دھکا دیا۔ فارس لڑکھڑایا نہیں، پر نگی کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ جس راستے آئی تھی اسی راہ واپس جانے کو مڑی تو فارس نے نیم مسکراتے لبوں سے روکا۔ اس کو نگی کا یہ شرمایا گھبرایا روپ لطف دے گیا تھا۔ جو بات کہنے کو تمہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے وہ تو سنتی جاؤ۔ نگی نہیں رکی، کانپتی ٹانگوں سے ساری سیڑھیاں چڑھ کر غائب ہو گئی۔ فارس کی توجہ موبائل کی جانب مبذول ہو گئی، جہاں تاشفین کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر کال کو جواب دیا۔ ہاں جی سنائیں، آج کورٹ میں کیا بنا؟ تم گھر پہ ہو؟ تاشفین نے سوال کا جواب دینے کے بجائے نیا سوال کیا۔ فارس کو اس کے لہجے میں کسی انہونی کا احساس ہوا، تو وہ فون کان سے لگائے گھر سے نکل آیا۔ جی گھر پہ ہی ہوں، سب خیریت؟ خیریت نہیں ہے یار۔ تاشفین کا لہجہ انتہائی تھکا ہوا لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے حارث کو اغوا کیا ہوا ہے۔ فارس کو لگا اس کی سماعت کو دھوکا ہوا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کی، اور کس کی؟ حارث نذیر حسین کی تحویل میں ہے۔ اس نے الماس اور بچوں کو کل رات سے زیر حراست رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میری چھٹی حس مجھے لگاتار وارن کر رہی تھی کہ حارث کسی مسئلے میں۔ میں اپنا وہم سمجھتا رہا۔ یار وہ ظالم لوگ ہیں، بچے اب باحفاظت ہیں۔ فارس مصروف بازار میں کھڑا تھا، مگر کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ایک دم سے جیسے تنہا ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر آنکھوں میں نمی آ گئی کہ حارث کو دیکھے بھی زمانے ہوئے تھے جبکہ وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ تاشفین، اچھائی کی امید رکھوں۔ دوسری جانب چند پل خاموشی چھائی رہی، پھر گہری سانس بھری اور بولا، میرے اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہی ہوگا۔ کیا اب اپو کی بارات ابھی تک نہیں گئی؟ نہیں، ابھی سب تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا کرو جگن اور عباس کو کچھ بھی مت بتاؤ۔ جیسے ہی بارات نکلتی ہے ابو اور حسیب کو لے کر ادھر آ جاؤ۔ الماس اور بچے ذہنی طور پر بڑے ٹراما سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، پر ابو کو کیسے بتاؤں گا؟ وہ تو پہلے تمہاری حرکت سے بہت دکھی ہوئے ہیں، اب یہ خبر تو ان کو توڑ دے گی۔ دوسری جانب سے فارس کو اسد وغیرہ کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر تاشفین خاموش تھا۔ ابو کو مختصر سا بتانا کہ بشارت حسین اور اس کا بیٹا ہمارے پاس ہے، ہم حارث کو چھڑوا لیں گے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ابھی تک ان لوگوں کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ان کے 4 بندے مرے ہیں، 2 زخمی ہیں، مگر خبروں میں تو ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آ جائے گی، میں فون رکھ رہا ہوں، تم پہنچو۔ جی بہتر۔ فارس حسیب کی تلاش میں نکلا، جو عباس کے ہمراہ حجام کی شاپ سے نکل رہا تھا۔ نکسک سے تیار دونوں بھائی پپو کا میک اپ کروا کر لا رہے تھے۔ فارس کو دیکھتے ہی پپو بولا، جیجا جی بتائیں کیسا لگ رہا ہوں؟ چھلے ہوئے ٹماٹر لگ رہے ہو۔ منہ پر کیا کچھ لگوا لیا ہے؟ فیشل کروایا ہے جناب۔ ٹماٹر وماٹر بول کر مجھے نظر لگنے سے نہ بچاؤ، اندر شیشے میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جوان کو غضب کا روپ آیا ہے۔ فارس اپنی پریشانی میں نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا، ابھی وہ حسیب کو بات سننے کا اشارہ دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پپو اور عباس گھر کی جانب چلے گئے۔ کیا ہے؟ تاشفین کا فون آیا تھا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو جانا ہوگا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ہاں، البتہ حارث بھائی دشمنوں کے پاس ہیں۔ کیا وہ تاشفین کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس سے یہ امید نہیں تھی۔ نہیں یار، حارث کو انہوں نے قیدی کے طور پر رکھا ہوا ہے، اپنے مطالبے منوانے کے لیے۔ او تیری! حسیب اتنا کہہ کر فارس کی شکل دیکھنے لگ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حارث کے گھر جا رہا ہوں، جیسے ہی بارات روانہ ہو تم ابو کو اپنے ساتھ لے کر ادھر ہی آ جانا۔ آپا اور عباس کو ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بارات کے ساتھ جانے دو۔ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، ادھر اتنے مہمان ہیں، اس طرح جانے پہ سب مشکوک ہو جائیں گے۔
اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر خوشی اور ہم ان کا فنکشن ڈسٹرب کریں۔ شام تک سب کو خبر ہو ہی جائے گی۔ آج کا دن سکون سے جانے دو۔ اچھا، جیسے تم کہتے ہو۔ دعا کرنا حارث کو کچھ نہ ہو۔ مشکلیں ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کوئی نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ کرم کریں گے۔ تاشفین بھی پریشان لگ رہا ہے، میں جا کر اس کی ہمت بندھاتا ہوں۔ تم بھی جلد آ جانا، مل کر حالات کا سامنا کر لیں گے۔ حسیب نے سر اس بات میں ہلایا۔ فارس وہیں سے سڑک کی جانب آ گیا، جہاں سے رکشہ کروا کر حارث کے گھر روانہ ہوا۔ اسد، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں، تو اپنی انرجی سنبھال رکھو۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ اسد ایک دم سر جی آپ جناب سے تم پہ آ گیا تھا۔ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ تاشفین نے اسد کے سنجیدہ تاثرات پر ایک نظر ڈالی اور سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے خلوص پر رتی بھر بھی شک نہیں ہے، مگر جو آگ میرے گھر کو متاثر کر رہی ہے، نہیں چاہوں گا کہ تمہیں یا تمہاری فیملی پر کسی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ تمہاری نوکری ہے اور یہاں قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تمہاری نوکری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا بھی سکتی ہے۔ تاشفین، تمہارے بھائی کی فیملی موت کے منہ سے ہو کر نکلی ہے۔ بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تم بھی انسان ہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اس لیے میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک ہم حارث کی بازیابی میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ تبھی ایک گاڑی آ کر رکی۔